میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بصرہ کا ایک بادشاہ تھا، زندگی نے اس کو کچھ ایسے رنگ دکھائے کہ بادشاہت کو چھوڑ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن پھر ٹرننگ ہوئی اور دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہو گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے ایک شاندار محل بنایا جس میں بڑے اعلیٰ قسم کے قالین بھی بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کیا۔ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا اور وہاں اور وی آئی پی انتظامات کیے جاتے تھے۔ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، اب وہ جب اس کا عظیم الشان محل دیکھتے اور آنے والوں کی یہ زبردست مہمان نوازی ہوتی تو بڑی تعریف کرتے بادشاہ کی کہ کیا بادشاہ محل ہے، کیا شان و شوکت ہے۔ اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو ہمیشہ پلس ہی پلس ملتا رہتا ہے، کسی قسم کی اس پر جب وہ آزمائش نہیں ہوتی تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ بھی اسی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اب اس کے عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے، عیش و عشرت کا سامان موجود تھا۔ ہر طرح ہر وقت وہ دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا۔ اب جب یہ چیزیں مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، جب اس طرح کی انسان کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے نا، تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ مجھے یہ سارے محل، یہ ساری عیش و عشرت، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر من و مٹی تلے دفن ہونا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے نظارے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس خوب عیش و عشرت تھا، خوب آسائشیں تھیں، خوب مال و دولت تھا، ہمارے ہی سامنے اچانک ایسے افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات دن ہر طرح کی فیسلٹیز جس کو تھیں، لیکن جب اس کے ساتھ کسی قسم کی بیماری ہوئی
جب اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تو دنیا کی دولت اس کو موت سے بچا نہیں سکی. اس کے وہ گارڈ جو ہر وقت سیکیورٹی کے نام پر اس کے قریب رہتے تھے، لیکن جب موت کی ہوا چلی تو ایسا شخص اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکا، کیونکہ کوئی گاڑی بم پروف بھی ہو سکتی ہے لیکن موت پروف کوئی گاڑی نہیں ہے. موت جب آتی ہے تو انسان سب کچھ اس کا رہ جاتا ہے. بہترین اس کے پاس ماحول ہے کہ جناب یہاں باہر گھومتے ہیں تو مچھر کاٹ سکتے ہیں، ڈینگی ہو سکتا ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، کرونا ہو سکتا ہے. میں نے تو اپنے گھر میں ہر طرح کے اس قسم کے جو مچھروں کا داخلہ ہی منع رکھا ہے. مطلب بالکل ہر طرح کا سیکیور ہے میرا ماحول. ہمارے یہاں کوئی بھی اپنے آپ کو مطلب وہ ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہر قسم کی میرے پاس SOPs بنی ہوئی ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو کوئی بھی اس کو بچا نہیں پایا. خیر، جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا تو عموماً بندہ لمبی امید کے تباہ کن مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو زبردست عمارت میں نے تعمیر کرائی ہے، یہ جو بہترین بنگلہ میں تعمیر کرایا ہے، یہ نئی ماڈل کی نئی آٹومیٹک گاڑیاں میں نے جو خریدی ہیں، یہ جو میں اپنے بینک بیلنس میں اتنا کچھ جمع کر رہا ہوں کہ 7 پشتیں بھی کھائیں تو کم ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر مجھے بالکل تنے تنا جانا پڑے گا. اب ہوا یہ کہ اس بادشاہ نے ایک دن اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا کہ تم اس محل میں میری خوشیاں دیکھ رہے ہو اور دیکھو کہ میں کتنا پرسکون ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی ایسے عظیم الشان محلات بنواؤں. تم لوگ چند دن میرے پاس ٹھہرو، خوب عیش کرو، اور مزید اس قسم کی جو کوٹھیاں ہیں، اس قسم کے جو محلات ہیں، اس کو بنانے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے ایسے ہی بہترین محل بناؤں. چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے. ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو و لعب یعنی فضولیات میں، گناہوں میں مبتلا تھے کہ محل کی ایک جانب سے غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا. کوئی کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی امید چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے. لوگ خواہ خود ہنسیں یا لوگوں کو ہنسائیں، موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے. بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے. ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں. تو عبادت، ریاضت، اللہ کی فرما برداری اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں. اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا. بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو آواز میں نے سنی کیا تم لوگوں نے بھی سنی ہے؟ کہا جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے. بادشاہ نے کہا جو میں محسوس کر رہا ہوں تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ آپ اپنے آپ میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے دل میں کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا پیغام آ چکا ہے. لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر لمبی اور عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو. اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا. اسے عیش و عشرت کے یہ سارے منصوبے حقیر نظر آنے لگے. فکر آخرت کا غلبہ ہوا، اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، اے میرے پیارے اللہ، میں تجھے اور یہاں موجود سارے تیرے بندوں کو
گواہ کر کے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے، اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح روتا رہا، التجا کرتا رہا، اس کا درد بڑھتا رہا۔ پھر انہی کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ تو آج اگر ہماری اصلاح میں کوئی چیز رکاوٹ ہے نا، اس سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم امیدیں بہت باندھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اگر کوئی ہم کو یہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کوئی کام کا کہ بھائی آپ جیسے بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان سے کہا جائے کہ یار نماز تو شروع کرو، بس یار رمضان آ جائے نا، رمضان سے میں نماز شروع کر دوں گا، جمعے سے شروع کر دوں گا، یا نیکی کے راستے پر آ جاؤ، بس ذرا یار شادی ہو جانا، پھر یہ سارے فیشن ویشن چھوڑ دیں گے، پھر جناب سنتوں پر عمل کریں گے۔ کوئی اور کام، بس ذرا میں حج پہ جا رہا ہوں، بھائی حج کے لیے جاؤں تو سب ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے سامنے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں جو کرتے ہیں یہ اچھا، ان کا بعض اوقات تو کچھ بھی نہیں چلتا۔ یہ بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے جو ہے وہ اچانک نانن فانن جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا۔ ایسے لوگ جو دنیا سے اس طرح جاتے ہیں تو ان کی موت کا سن کے جھٹکا لگتا ہے کہ ارے یہ چلا گیا، اور کس مرض میں گیا جو عام، جس کا علاج جاری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ غریب آدمی تھا اس لیے یہ جناب اس ڈینگی کا علاج نہیں کرا سکا، یہ غریب آدمی تھا اس لیے اس کو گیس سلنڈر میسر نہیں تھا، کرونا نے اس کے جو معاملات بگاڑ دیے، یہ بچ نہیں سکا چونکہ یہ غریب تھا اس لیے چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب موت کا پیغام آتا ہے تو ساری سہولتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، آنن فانن بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا سوچنا کہ جناب میری تو عمر بہت زیادہ ہے، ہم تو کل کی فکریں کرتے ہیں، ہمیں تو پل کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ آپ دیکھیں یہ جو سیلاب آئے، کیا منظر نہیں دیکھے ہم نے؟ منظر نہیں دیکھے کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے لوگ موت کا شکار ہوئے۔ ویڈیوز بہت چلی، ہزاروں لاکھوں نے دیکھا کہ جناب پانی کا بڑھتا ہوا ریلا آ رہا ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن ایسا ہوا کہ وہ نکل ہی نہیں سکے۔ ذہن تھا کہ جناب گاڑی کو تیزی سے بھگا کر لے جاؤں گا، لیکن کیا پتا تھا کہ گاڑی تو اب کھائی میں جائے گی۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے اچانک جناب وہ بہتے ہوئے ریلے میں پورا مکان بہہ گیا، پورا گھر بہہ گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی کہ ہم لمبی امیدیں یہ نہ رکھیں، کیونکہ لمبی امیدیں یہ اصلاح میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان سدھرنا چاہتا ہے لیکن یہ لمبی امید جو ہے نا وہ اس کی اصلاح میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ کل کروں گا، جبکہ کل کا پتہ نہیں ہے۔ لمبی امیدیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، بس یار بس یہ آخری ہے، بس اب اس کے بعد چھوڑ دوں گا، یہ اس کے بعد چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا، یہ ہو جائے گا تو چھوڑ دوں گا۔ یہ انسان کو گناہوں میں دھکیل دیتی ہے۔ لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ لمبی امیدیں یہ ایسی آفت ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور یہی لمبی امید ہے کہ نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیتی ہیں۔
وہ شراب کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اگر دنیا کی ان بیکار سی لذتوں کو چھوڑ دیا تو یہ دنیا تو ہے ہی مختصر، لیکن اس مختصر سی زندگی کے بعد جو ابدی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں جنت کی نعمتیں ملیں گی، لیکن انسان غافل ہو جاتا ہے، اور یہی لمبی امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے غافل کر دیتی ہے۔ وہ رات دن گھر بنانے کی فکر کرتا ہے، چھوٹا گھر نہیں بڑا گھر بناتا ہے، لیکن اس کو اپنی اس چھوٹی سی قبر کی فکر نہیں رہتی کہ جو نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، عبادت سے، نیکیوں سے، حلال روزی کمانے سے، والدین کی فرما برداری کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے جو وہ قبر جنت کا باغ بنتی، وہ کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، لمبی امیدوں کے متعلق اللہ پاک پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا، لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا، یہ ایماندار کی شان ہی نہیں ہے۔ ایمان والے ان چیزوں میں نہیں پڑتا ہے۔ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، جب مؤذن کی آواز سنتا ہے تو اس کے قدم دنیا کی مال کمانے میں رکتے نہیں ہیں، وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ دنیا کی تعلیم اگرچہ حاصل کرتا ہو مگر دین کی تعلیم سے محروم نہیں رکھتا ہے، کیونکہ آج دیکھیں کیا ہے، بڑے بڑے آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، بڑے بڑے مطلب ایک سے ایک جو ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ملیں گے، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن مسلمان کہلاتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان کو دین کی باتوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات میں سوچا ہی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ یہ لمبی امید کہ ہم سوچتے ہیں نا زیادہ عرصہ رہنے کی تمنا، اس سے مراد کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے سنیے۔ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امید باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا، یہ لمبی امید کہلاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ شیطان مردود لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل میں، دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل کرتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے جب موت کا شکنجا اپنا اس میں کس لیتا ہے، تو اب پچھتاوے سے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ناچار اس کو اپنے اعمال سے ہی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تو اس نے امید رکھی تھی نا کہ یار رمضان سے توبہ کروں گا پھر نمازیں شروع کر دوں گا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے پہلے موت کا شکار ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس امت کا پہلا فساد بخل اور لمبی امید ہے۔ تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہ نفس و شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا، ابھی عمر بہت پڑی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، دوستوں کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جانے کے دن ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ فوڈ پوائنٹس پر کھانے کے دن ہیں، ابھی گھومنے پھرنے کے دن ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا۔ یہ جملے اپنے آپ کو بدلنے پر روکتے ہیں۔ حالانکہ ہم غور کریں تو یہی ہے کہ بڑھاپے کا اگرچہ ہم سوچتے ہیں، لیکن ہمارے طرح کے کئی ہماری عمر کے بلکہ ہم سے بھی چھوٹے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے
کہ یہی لمبی زندگی پانے کی جو امید ہے یہ نماز قضا کراتی ہے اور نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لمبی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہر فتنے اور شر کا باعث ہے۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ لمبی امیدوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لمبی امیدوں کے نقصانات اور موت کو یاد کرنے کے فضائل پر نظر کریں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں اس مرض سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو اگر اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اسباب علماء نے بیان کیے کہ انسان اس طرح کی غفلت کیوں اختیار کرتا ہے۔ اس کا ایک سبب، یعنی اگر ہماری اصلاح میں جو رکاوٹیں ہیں اس کی ایک رکاوٹ تو یہی لمبی امید کہ بہت زیادہ ہم زندہ رہنے کی تمنا رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جو بات علماء نے بیان کی وہ یہ کہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار ہم کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا جب ہم واپس جائیں گے اور اس کا جو حساب دینا ہوگا تو ہمارے پاس اکاؤنٹ میں کیا ہے۔ اگر کوئی ہم کو 5 لاکھ روپے دے کیا بزنس کرو اور 2 سال کے بعد اگر وہ ہم کو بلائے کہ بھائی آؤ ذرا حساب دو 5 لاکھ کا کیا کیا، تو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں نا کہ یار وہ تو پوچھے گا بھائی کہ آپ نے 2 سال میں کیا کیا، 5 لاکھ روپے میں نے دیے تھے کیا کیا اس کا۔ تو یہی زندگی کا بھی کیلکولیشن ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو ہم کو بھیجا تو کیوں بھیجا، عبادت کے لیے۔ اب جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی ملی تو بتاؤ جوانی کو کیسے گزارا، مال ملا تو پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ آپ کے علم میں تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ لیکن یہ سوچنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ دنیاوی سارے حساب مینٹین رکھے گا، کاروبار اگر اس کا ہے تو دن بدن نئے نئے سافٹ ویئر لگا کر وہ ہر چیز کی کیلکولیشن کرے گا۔ وہ اس بات کو بھی سوچے گا کہ میں ماہانہ نہیں، روزانہ نہیں، بلکہ ہر منٹ پر میری کمپنی کا کتنا گرو ہو رہا ہے، وہ کتنا اضافہ کر رہا ہے، کتنا میری کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے، کتنا نقصان میں جا رہی ہے، ساری کیلکولیشن ہے۔ مگر کیلکولیشن نہیں ہے تو اپنے اعمال کی کیلکولیشن نہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن حساب لگایا کہ میری زندگی جو ہے اس کے کتنے عرصہ ہو گیا، تو حساب لگایا تو سامنے آیا کہ 60 سال عمر ہو گئی، 60 ایئرس۔ اب انہوں نے کیلکولیشن کی کہ دن کتنے ہو گئے، تو کیلکولیشن کی تو پتا چلا کہ 21,500 21,500 جو ہے وہ دن وہ میں نے گزارے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اگر میں نے روزانہ ایک بھی گناہ کیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اعمال نامے میں 21,500 گناہ ہو گئے، جبکہ میں نے تو روزانہ ایسے دن بھی گزارے کہ ایک دن میں 1,000 گناہ کیے ہیں۔ لکھا گیا کہ ان کی ایک چیخ زبان منہ سے نکلی اور آپ زمین پر تشریف لائے، قریب جا کر لوگوں نے دیکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یعنی یہ سوچ کر کہ اس گناہوں بھرے اعمال کو لے کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں گا، یہ سوچ بننا یہ بھی تو اہم ہے نا کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہاں تو چلے اگر کوئی پوچھتا ہے تو کچھ آگے پیچھے معاملات کر لیتے ہیں نا، آگے پیچھے معاملات کر لیتے ہیں، کچھ چھپا لیتے ہیں، کچھ بچا لیتے ہیں، کچھ دکھاتے نہیں ہیں، کچھ حساب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ کوئی اگر میرے خلاف گواہی دے گا تو اس کو آنکھیں دکھا دیتے ہیں کہ خبردار میرے خلاف کچھ بولا تو
لیکن رب کی بارگاہ میں ایسا ہوگا نہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ زبان کو مہر لگائی جائے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان ہاتھوں سے کون کون سے گناہ کیے، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کہاں چل کر گئے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، یہ کان گناہوں کی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کانوں سے کیا کیا سنا۔ کیسا عالم ہوگا جب زبان بند ہوگی اور یہ اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے۔ زمین کے وہ حصے کہ جن پر ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ زمین کے حصے گواہی دیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے نا ہماری، یہ بھی بسا اوقات گناہوں پہ دلیر کرتی ہے۔ ہم سدھر ہی نہیں پاتے، ہم تبدیلی لا ہی نہیں پاتے، ہم یہ سوچ بنا ہی نہیں پاتے کہ یار میں بھی نیک تو بن جاؤں، نیک بن تو سکتا ہوں، کچھ کوشش تو کروں، لیکن یہ کوشش نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے اسلاف بزرگان دین سبحان اللہ، یہ رات دن عبادت کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، رویا کرتے، کثیر نیک اعمال بجا لاتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور ہے کہ روزانہ رات ہوتی تو آپ اپنے پیر پر کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے پوچھتے کہ اے عمر بتا آج کے دن تو نے کون کون سا عمل کیا۔ ہم پوچھتے اپنے آپ سے کسی ایک دن کی کیلکولیشن کہ کیا آج پانچوں نمازیں باجماعت پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ پوچھے تو صحیح وجہ کیا بنی تھی؟ یار وہ دوست آ گیا تھا، میری آنکھ نہیں کھلی تھی، ذرا ضروری کام تھا۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا ہماری۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ہمارا سیٹ ہم کو بلائے، ہماری حاضری کی کیفیت کیا ہوگی؟ کئی ایسے ہوں گے، مدنی چینل والے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو پچھلے سال آپ کی کمپنی میں ایوارڈ ملا ہو، یار یہ بڑا زبردست ہمارا ملازم ہے بھائی، پورا سال ہوا اس نے ایک چھٹی بھی نہیں کی۔ کئی ایسے ہوں گے، مدنی چینل پر بھی ہوں گے، ان کو ایک سال نہیں کئی سال ہو گئے، کمپنی سے اس بات کا لیٹر ایشو ہوتا ہے، لیٹر آف اپریسیشن ملتا ہے کہ جناب یہ ہمارا امپلائی ہے جو پورے سال میں ایک چھٹی نہیں کرتا ہے، یہ ہمارا امپلائی ہے جو پورے سال میں کبھی اس کا لیٹ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ وقت سے پہلے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی ایک ایسے بیٹھے ہوں گے مدنی چینل پر ہوں گے کہ جن کو یہ اپریسیشن لیٹر ملا ہوگا، لیکن کیا یہ اپریسیشن لیٹر یا ایسا کوئی اپریسیشن ہمارے نامہ اعمال میں ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کہا جائے کہ یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے جس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ بندہ ہے جس کی ایک بھی جماعت نہیں چھوٹی، یہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو ہمیشہ حرام سے حفاظت کی، یہ بندہ ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، گالیاں نہیں دیتا تھا، غیبتیں نہیں کرتا تھا، برائیاں نہیں کرتا تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا، یہ بندہ ہے جس نے ہمیشہ حلال کمایا، کبھی اپنے مال میں حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تھا، یہ بندہ ہے جس نے ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، یہ ہے جس نے اپنے بھائی بہنوں کی اچھی کفالت کی، اپنے بچوں کی صحیح کفالت کی، اس نے شریعت و سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا، یہ بندہ ہے۔ ایسا کوئی اپریسیشن ہمیں مل سکتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر ہم اس معاملے میں بہت اپنا گریڈ اوپر رکھتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے ہماری اپریسیشن بنتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مال دیا، اسی کے دیے ہوئے مال میں اسی کے حکم پر زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن آج زکوٰۃ نکالتے ہوئے ہماری کیلکولیشن کیسی ہوتی ہے؟ ہمارا حساب ہی نہیں بنتا ہے، نہ اتنی زکوٰۃ اتنے کیسے دیں گے؟ ارے تو بالکل کنگلا تھا، جی ہاں نوکری کرتا تھا، تجھے اللہ نے مال دیا، تو کرائے کے گھر میں رہتا تھا، آج تجھے اللہ پاک نے گھر دیے، تو بسوں کے دھکے کھاتا تھا، اللہ پاک نے تجھے گاڑیاں عطا فرمائی، تجھے اتنا مال و اسباب دیا، اسی رب کے دیے ہوئے مال میں اسی کے حکم پر تجھے زکوٰۃ نکالنے کا حکم رہا، تیرے ہاتھ رکتے اتنی زکوٰۃ دوں گا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں ہماری کمزوری ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی ہمارا باس بلا لے، کہیں کسی بڑے ادارے سے آپ کو مجھے لیٹر آ جائے کہ آئیے جناب، ہماری تیاری کیسے ہوتی ہے؟ کیسا بہترین لباس پہن کر، بہترین خوشبو لگا کر، بہترین جوتے استعمال کر کے وقت پر پہلے سے ہی وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن رب کی گھر میں بلایا جاتا ہے،
یہاں آنے میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں آنے میں کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی عجیب و غریب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا حال ہے. یعنی وہی کہ ہم کیلکولیشن نہیں کرتے، ہم کیلکولیشن نہیں کرتے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ ایک مرتبہ حمام میں غسل کے لیے جانے لگے. جیسے عام طور پہ بازار میں حمام ہوتے ہیں نا، غسل خانے بنے ہوتے ہیں. تو غسل خانے کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کو یہ نہانا ہے تو آپ کو اس کا کرایہ دینا ہوگا، 25-50 روپے جو لیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو پھر آپ اس میں جا نہیں سکتے، غسل نہیں کر سکتے. تو جب آپ کو اس نے منع کیا تو آپ رونے لگے. اب غسل کا جو مالک تھا غسل خانے کا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو پیسے نہیں دینے نہ دیں، لیکن خدا را یہ رونا دھونا تو بند کرے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے غسل خانے میں نہیں جانے دیا، میں اس بات سے نہیں رو رہا. تو نے مجھے غسل خانے میں نہیں جانے دیا، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی. اس نے کہا حضور اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا غسل خانہ جس میں چور بھی جاتا ہے، ڈاکو بھی جاتا ہے، فاسق فاجر گناہگار ہر قسم کا گناہگار جو ہے وہ اس میں نہانے جاتا ہے. جب میں اس میں جانے لگا تو مجھ سے دنیا کی دولت مانگی گئی. جب میرے پاس دنیا کی دولت نہ ملی تو مجھے اس مقام پر جہاں چور ڈاکو بھی نہ آتے مجھے اس جگہ نہیں جانے دیا گیا. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ میں قیامت کے دن تو جنت میں جانا چاہوں گا، اور جنت میں جانے کے لیے نیکیاں مانگی جائیں گی. میرے اعمال نامے میں نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچ دیکھیں سوچ کیسی ہے. آج کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یار میرا اگر آج انتقال ہو جائے میں نے اپنی زندگی میں کیا اعمال کیے ہیں، میں اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے گزار رہا ہوں؟ جنہوں نے روزانہ ایک ایک قرآن پڑھا، جو ساری رات عبادت کرتے رہے، جو پورا سال روزے رکھتے رہے، جنہوں نے اپنا مال بھر کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ کون تھے؟ وہ ہماری طرح کے انسان تھے. ان کو کتنا وقت ملا؟ ان کو بھی وہی 24 گھنٹے ملے. کیا انہوں نے شادیاں نہیں کی؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے. لیکن جب وقت آتا تھا عبادت کا، جیسے نماز کا وقت آتا تو وہ بھول جاتے تھے گھر والوں کو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے اور کیسی نمازیں پڑھتے تھے. بزرگ کے بارے میں امیر اہل سنت فیضان سنت میں لکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی. آپ نماز میں مصروف رہے، محلے والے آئے، آگ بجھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی. ہم سارے محلے والے جمع ہو کر آگ بجھانے لگے اور آپ نماز میں مصروف تھے. تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا. نمازیں تھیں ان کو نماز میں لذت ملتی تھی. ان کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملتا تھا تو وہ دل کھول کے خرچ کرتے تھے. آج آپ دیکھیں، آج ہمارے وطن عزیز میں جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کے جو کلپس دیکھے جا رہے ہیں، کیا لرزہ نہیں طاری ہوتا ہے کہ یہ کیا ہماری قوم ہے، یہ کس طرح کے ان کے حالات ہیں کہ ہمارے ہی لوگ، ہماری ہی مسلمان بھائی بہنیں، ان کے بچے یہ طرح کی آزمائشوں میں ہیں. اور اللہ نے مجھے مال دیا، میں ان کے اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکوں. ان کے گھر ڈوب گئے، ان کے گھر گر پڑے، وہ آج بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے بچے بے یار و مددگار ہیں. لیکن آج کون ہے جس نے اپنے رشتہ داروں میں فون کیا ہو؟ کیمپوں میں آئے ہوئے ہیں. آپ جائیں دیکھیں ذرا ان کو، کس قسمہ پرسی کا عالم ہے، کیسی ان کی کیفیت ہے، اور کتنی بے حسی ہے کہ کئی ایسے لوگ کہ جن کو ان کے سہولتوں کے لیے مال ملا لیکن انہوں نے آج اپنی تجوریاں بھری ہیں. آج دیکھیں احساس کتنا ختم ہوا. آج کس طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے لوگوں نے تعاون کیا. لیکن آج کیسے ایسے لوگ ملیں گے جو اس معاملے میں بھی کرپشن سے باز نہیں آتے. ہمارے ایک اسلام بھائی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ان متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت نے ہمیں فون کیا کیونکہ ہم ایک کیمپ میں 1200 افراد ہیں رکے ہوئے وہاں پر، بچے بھی ہیں، عورتیں ہیں بیچارے.
تو 1200 افراد کا کھانا انہوں نے، شخصیت نے کہا کہ میں نے اپنے کچن والے کو کہہ دیا ہے وہ کھانا پہنچا دے گا۔ اب ظاہر کھانا تو ایک ٹائم پر ہی پہنچتا ہے، کہا کہ 1 بجے کی جگہ 1:30 بجے کھانا آیا، لیکن ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سیٹھ صاحب نے تو 1200 کا پکوایا تھا لیکن پہنچانے والے نے 400 کا پہنچایا، ایسے 1200 کے لیے تھے۔ یہ ہے نا دھوکا، جو ان کے لیے مال خریدا جا رہا ہے وہ مال بیچنے والے غور کریں، کون کون سا مال اس میں بھر رہے ہیں، کس کس طرح کا مال دیا جا رہا ہے۔ 100 روپے کا اگر کوئی مال ہے تو بیچ میں 50 والا بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یار کمانے کا موقع ہے۔ مختلف چیزیں جو مہنگی کر دی گئی ہیں، لوگوں نے یہ سوچا نا کمانے کے دن آ گئے، لیکن کئی ایسے ہیں جو اس معاملے میں مدد کے لیے جا رہے ہیں، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر مدد کر رہے ہیں۔ لیکن یعنی آپ سوچیں پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیسے انداز ہیں زندگی گزارنے کے، کیونکہ سوچتا نہیں نا انسان یار، جس طرح یہ شخص یعنی بڑے بڑے آپ دیکھیں ایسے ایسے افراد جو اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، آج وہ مدد کے طلبگار ہو گئے۔ اچانک دیکھا تو پوری پوری بلڈنگ گر گئی ان کی، سارا جتنا مال و اسباب تھا سب کا سب بہہ گیا۔ آزمائش ہے، اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ لیکن جو آج آسائشوں میں ہیں، جو آج امن و امان میں ہیں، وہ غور تو کریں۔ ڈر نہیں لگتا ہے؟ ڈر نہیں لگنا چاہیے کہ جس طرح ان پر آزمائش ہے، یہ سارا معاملہ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں رات کو سویا ہوں اپنے گھر میں، کیا پتا صبح اٹھوں تو میرا گھر ہی رہا ہو۔ آج جس مال پر، جس عہدے پر، جس منصب پر مجھے فخر ہے، کیا معلوم یہ سارا منصب سب کا سب آنن فانن چلا جائے۔ غور تو کرے، کیا نہیں ہو سکتا؟ آج اگر کوئی آزمائش میں آیا تو ہم آزمائش میں نہیں آ سکتے؟ آج اگر کسی کے گھر پر سوتے ہوئے میں اس کے گھر گر پڑا، کیا میں نہیں ہو سکتا اس پر؟ لیکن یہ سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ جائزہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور یہ نہ ہونا کیوں؟ اس کا سبب میں نے آپ کو عرض کیا، لمبی امیدیں کہ یار چھوڑو اپنے کو کیا پڑی ہے۔ نہیں یار، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی چوٹ لگتی ہے پورا جسم اس کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ آج کسی کے بچے اگر بھوکے سوئے ہیں تو کسی کے بچے اگرچہ بھوکے سوئے ہیں، میرے گھر میں اگر کھانا مل رہا ہے میں ان بچوں کو یاد نہ کروں؟ آج کسی کے گھر والے اپنی چھت چھوڑ کر کہیں پناہ گزین ہیں، میں ان کو یاد کر کے کچھ احساس نہ کروں؟ رب کی بارگاہ میں دعا نہ کروں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ان حالات میں بھی کیا ہمارا برا دیکھنا کیا ختم ہوا؟ کیا ہم نے برا دیکھنا چھوڑ دیا؟ ان چیزوں سے عبرت حاصل کی؟ ہم میں سے کسی نے نمازیں شروع کر دی کہ یار اس طرح ہوتا ہے، اس طرح سے سارا آنن فانن ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ہوتا ہے۔ زمین پھٹتی ہے، لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، پہاڑ گرا دیے جاتے ہیں، بلڈنگیں گرا دی جاتی ہیں، سیلاب کے ذریعے سب کچھ بہا کر لے جایا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ہمیں اس نے بدلی کیا؟ ہم نہیں بدلتے اور نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں بھی عبرت کی وہ آنکھ عطا فرمائے کہ ہم بھی عبرت کی آنکھ سے دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا سہارا لیں۔ اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ اچھی صحبت نہ ہونا، اچھی صحبت نہ ہونا۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہماری صحبت ایسی ہوگی کہ جس نے ہمیں اس موقع پر زیادہ کمانے پر راضی کیا ہوا ہوگا، کیا موقع اچھا ہے، مال تھوڑا روک لے، مال تھوڑا روک لے، قیمت اور بڑھ جائے گی، مال تھوڑا روک لے، نفع اور زیادہ ہو جائے گا، مال تھوڑا یوں کر کے بیچ لے، نفع یوں مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایسی صحبت میں ہوں گے ہم کہ جس نے ہم کو زیادہ کمانے کے ذرائع دکھائے ہوں گے، اور کوئی ہوگا جو آخرت کی فکر دلاتا ہوگا کہ اللہ کے بندے آزمائش میں ہیں، ذرا اپنا خزانہ کھول دے۔ اللہ کی مخلوق جو ہے آزمائش میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت آزمائش میں ہے،
آج ان پر تھوڑا اپنا ہاتھ کھول دے، کیا معلوم تیرا یہ عمل تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آگے بہت بڑا کام ہے، ابھی تو پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں یار، جس طرح سے لوگوں کی جو کلپس آتے ہیں حیران کر دیتے، 5-5 فٹ پانی، کھڑے ہوئے چھتوں پر بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے، کچھ نہیں کر سکتے، پکا نہیں سکتے، آزمائش ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان معاملات پر احتساب اور اچھی صحبت کی یہ چیزیں ہمیں اپنی آخرت کو یاد دلائیں، کسی کی تکلیف کا احساس جو ہے وہ ہمیں آخرت کا یاد دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت نے اس بری صحبت کا ایک بڑا عبرتناک واقعہ اپنی کتاب فیضان سنت میں آپ نے لکھا ہے کہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں، کسی شہر کے محلے میں ایک بڑی عجیب و غریب بدبو لوگوں کو محسوس ہونے لگی۔ اب علاقے والوں نے محسوس تو کر رہے تھے، لیکن یہ آ کہاں سے رہی ہے؟ تو ذرا سا اس کو سرچنگ کی تو سراغ یہ ملا کہ فلاں جو گھر ہے نا، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس کی موجودگی میں تالا توڑ کر لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی، اس کے جسم کے کئی حصے جو ہے وہ گل سڑ گئے تھے اور اس میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو تھا یہ محنت مزدوری کے لیے کسی اور شہر سے آیا تھا اور یہاں ایک گھر لے کر یہ کمرے میں رہتا تھا، لیکن اس کی جواریوں اور شرابیوں کے ساتھ صحبت تھی۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ جوئے میں بہت سارا مال جیت گیا۔ ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور اس کو کرنٹ لگا لگا کر موت کی گھاٹ اتار دیا اور گھر پر تالا لگا کر ایسے چھوڑ کر بھاگ گئے وہ۔ اس طرح سے اس نوجوان کی موت ہو گئی۔ تو یہ بری صحبت، انسان جب اس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کس طرح سے آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ جبکہ اچھی صحبت ہو تو انسان فکر آخرت پا لیتا ہے، نمازوں کی پابندی پا لیتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا تو اس کا دوست اس کو فون کرتا ہے کہ یار مسجد بن رہی ہے، کچھ آپ بھی حصہ ڈالو نا، تو خوش دلی کے ساتھ ہے نا وہ آفر کرتا ہے، میں اجتماع میں جا رہا ہوں آپ بھی چلو نا، کیسا اچھا دوست ہے۔ میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں آپ بھی چلے نا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی تحت ہوا نا، سینکڑوں مدنی قافلے، ہزاروں اسلامی بھائی ان سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے پچھلے 2-3-4 سپتمبر کو مدنی قافلے میں سفر پر گئے۔ یہ اچھے دوست تھے نا، جنہوں نے ہمارا مال بھی خرچ کیا، ہمارا وقت بھی خرچ کیا اور ہمیں لے کر گئے کہ آؤ اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے چلتے ہیں۔ اور پھر کیسا جذبہ، ماشاءاللہ الکریم، دعوت اسلامی اللہ پاک نظر بد سے بچائے، کیسا جذبہ پایا ہے کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی پھر مستقل وہاں پر رابطے کر رہے ہیں، مدد کرنی ہے۔ یہ مدد کی گھڑی ہے، یہ مدد کی گھڑی ہے۔ لیکن ایسے میں بھی اگر میرے دل میں کوئی ایسی نرمی نہ آئی، میں نے کوئی ایسی نرمی پائی ہی نہیں، تو میں غور تو کروں کہ یار میرا دل پتھر کا تو نہیں ہو گیا، سخت کیسا ہو گیا، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک خیر کرے اور ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم کاش کے نیک بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں اور اصلاح کی اللہ پاک ہماری کوئی صورت بنائے اور ہم نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول اگر اپنائے رکھیں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، مدنی چینل دیکھا کریں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔